which is interest, سود. ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے تو میں اس پہ بریفلی ٹچ کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع خرید و فروخت کو حلال قرار دیا اور بیع اور ربا کو حرام قرار دے دیا. لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انٹرسٹ زیادہ کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے نا جی کاروبار سے اور یہ تو وہ. بھائی کیا یہ ڈفرینس کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹ کو حرام قرار دے دیا اور ڈیلنگز کو اور بزنس کو حلال قرار دے دیا؟ یہ حلال اور حرام کا فرق کافی نہیں ہے ہمارے لیے. اٹس آل اباؤٹ پریکٹسنگ دس دین. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کر دیں گے, توڑ کے رکھ دیں گے. ویربی الصدقات اور صدقات کو فلرش کریں گے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ کسی کافر سے, گناہ گار کافر سے محبت نہیں کرتا. واللہ جو میرے بھائی اور بہن سودی جاب میں انوالوڈ ہیں ان کو اس اللہ تعالیٰ کی بات پہ ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس کلام پہ ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو نا, اگر تم مومن ہو, ان کنتم مؤمنین, تو کیا کرو, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, چھوڑ دو, پھینک دو, آگ لگا دو, سائڈ پہ کر دو اس کو جو ربا سے بچ گیا, جو تمہارے پاس انٹرسٹ سودی پیسہ ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر ایسا نہ کیا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو تیار ہو جاؤ اب جنگ کے لیے. کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ کو پتہ ہے جو سود کی جاب کر رہے ہیں, جو انٹرسٹ لے رہے ہیں, جس نام پہ بھی, قیامت کے دن فرشتے ان لوگوں کو اگر انہوں نے توبہ نہ کی ان کو تلوار اور نیزے پکڑائیں گے اور کہیں گے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کہیں گے, لوگ کہیں گے کس کے خلاف؟ کہیں گے اللہ اس کے رسول کے خلاف, تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر. انسان پچھتائے گا, روئے گا, لیکن اس دن رونا کام نہیں آئے گا, اس دن پچھتانا کام نہیں آئے گا. اس دن تو وہ تو ہے ہی حسرت کا دن. کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے, میں وہ اعمال نہ کروں گا جو میں دنیا میں کر کے آیا تھا. کاش مجھے بھیج دیا جائے اور میں نیک اعمال کو کروں گا اور گناہوں کو چھوڑ کے آؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ لکل ربا والموکلہ, ہر اس شخص پہ لعنت ہو جو کہ ربا کنزیوم کرتا ہے اور وہ دیتا ہے. آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ربا لینا تو جائز ہے, دینا جائز نہیں ہے, یا کچھ کہہ رہے ہیں دینا جائز ہے, لینا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہ لعنت بھیجی ہے کہ جو لیتا ہے, کہ جو ربا کھاتا ہے اور جو سبحان اللہ سے کنزیوم کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی رزاق ہے. لوگ رزاق کو چھوڑ کے صبح 8 بجے جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور صبح فجر پہ نہیں اٹھتے, رزاق کو راضی نہیں کرتے اور اپنے باس کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ باس کو رزق کون دے رہا ہے؟ اس کے باس کو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ مال, یہ لوگوں تو ایک چیلنج ہے, یہ تو وسیلہ ہے. اصل جو رزاق ہے وہ اللہ کی ذات ہے. People don't wake up for Fajr and they want to please their boss and people. کاش ہم اس معاملے میں مسلمان بن جائیں, کاش ہم اس معاملے میں سمینا واتوانا والا ایٹیٹیوڈ اپنائیں. ایک اور چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ, جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے, جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے, اللہ اس کے لیے دنیا کے لیے کافی ہو جائے گا. یاد رکھیں, اپنے اعمال پہ فوکس کریں, ساتھ دنیا کے لیے محنت بھی کریں, لیکن پرائورٹی اپنی آخرت کو دیں. میں بار بار لیکچرز میں کہتا رہا ہوں, گیو پرائورٹی ٹو یور آخرہ, نیک اعمال کریں. من عمل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ, جو آخرت کے لیے اسٹرائیو کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اپنے رب کو راضی کرنے کی محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. ٹینشن لینے کی بات ہی نہیں ہے, اس کی لائف بہت آسانی میں گزرتی ہے. what that means is, بات ہو رہی ہے انٹرسٹ کی. ہاں, انٹرسٹ لوگ کیوں لیتے ہیں, سود کیوں جاتے ہیں؟ پیسے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ اس کی پیسوں کی ذمہ داری پوری کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اس کو وہاں سے روزی رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اسے گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اسے کاموں کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ رزق ایک بہت بڑا کام ہے نا، 9 to 5 لگ جاتا ہے اس میں، ساری دنیا گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے کاموں کو میں آسان کر دوں گا، تم کیا کرو؟ آخرت کے لیے کام کرو، تقوی اختیار کرو۔ میں اچھا ایک بات یاد رکھیں، یہ بات نا یہ لکھ لیں کہیں اپنے پاس، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی قدر کریں گے نا، اللہ اور اس کے رسول کی جو احکامات ان کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری قدر کو بڑھا دے گا اور اس دنیا میں ہماری قدر کروائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی قدر نہ کی تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور ہم کہیں کے نہیں بچیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی بناتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالتا ہے، جو نماز کی جس کے لیے اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام کام سنبھال لیں گے۔ لیکن جو آخرت کو پرائرٹی نہیں بناتا نا، لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک، اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جائے جا کے مر جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی doesn't care about this person۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس طرح تم نے ہماری ملاقات کو بھولے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ نام اس کا بے شک جتنا بڑا مسلمان اور نام ہے، اٹس ایکشن وچ اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ اسلام عمل کا نام ہے، اسلام سبمیشن کا نام ہے، اسلام مینس ٹو سبمٹ ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اسلام سمعنا و اطعنا کا نام ہے، دس از واٹ اسلام مینس۔ لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا؟ بس 2-4 روزے رکھ لیے یا رمضان کے روزے رکھ لیے، 2-3 وقت کی نماز پڑھ لی اور جمعے کے جو مسجد چلے گئے، ہم جی بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں۔ باقی چاہے ہم سود لے رہے ہیں، چاہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، چاہے ہم جتنے مرضی گناہوں میں انوالوڈ ہیں، ہم پارٹی بھی کر رہے ہیں، ہم بس نمازیں پڑھتے رہو یار، پارٹی بھی کرتے رہو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ بات جان لیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یار کم از کم انسان اتنا تو سچا ہو نا کہ دنیا کو دھوکہ تو دے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے، کم از کم اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے نا۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بچیں اس بات سے۔ رزق ہمارا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا جو رزق ہے نا وہ تمہاری جاب میں نہیں ہے، لوگوں کے پاس، تمہارے باس کے پاس نہیں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا جو رزق ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ اصل رزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو راضی کرو۔ اور میں آپ کو 6-7 اسٹیپس بتا دوں ہاؤ ٹو گیٹ رچ۔ ویسے میرا لیکچر ہے آن ویلتھ مینجمنٹ، وہ لازمی سنیں، بیکاز آئی ہیو ڈسکسڈ ہاؤ ٹو ارن منی ان دا حلال وے اینڈ اسلامک سورسز کیا ہیں۔ پہلا، کوئکلی استغفار کریں کثرت کے ساتھ۔ دوسرا، تقوی اختیار کریں۔ تیسرا، اللہ پہ توکل۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو فارغ کر میری عبادت کے لیے، تمہیں میں غنی کر دوں گا اور فقیری کو تم سے دور لے جاؤں گا۔ والا تفعل، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا اور تمہاری فقیری کو میں کبھی دور بھی نہیں کروں گا۔ من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امله او شمله وجعل فقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه امره وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة۔ اللہ اکبر، ہاؤ امیزنگ دس حدیث از کہ تم دنیا کو اپنی پرائرٹی نہ بناؤ، آخرت کو اپنی پرائرٹی بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنبھال لیں گے، تمہیں غنی کر دیں گے۔ اور مال کیسے آئے گا؟ ذلیل و خوار ہو کے تمہارے قدموں میں آئے گا۔ بٹ یو میک دس لائف یور پرائرٹی اینڈ فارگیٹ اباؤٹ دا ہیئر آفٹر، واٹ ول ہیپن از، نہ تمہارے کام سیدھے ہوں گے، تم کورٹ کچہری تھانوں کے چکر میں پھنسے رہو گے، ہاسپٹلس کے چکر میں پھنسے رہو گے، یو ول بی اسپینڈنگ یور منی اینڈ ٹائم دیئر، تمہارے کام بکھر جائیں گے اور دنیا تمہارے پاس کتنی آئے گی؟ الا ما کتب لہ، جتنی پہلے سے رکھی ہوئی تھی۔ سو فری یور سیلف فار دا ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔